ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ برٹش میوزیم میں اس قسط میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں آپ خوش ہوں گے۔ آج بھی جب جے اسمتھ کے ساتھ مقدس صحائف کی صداقت کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ شامل رہیے۔ جے مہربانی سے ہمیں بتائیں کہ ہم نے برٹش میوزیم میں اور کس قسم کے ثبوت دیکھے ہیں جو مقدس صحائف کے اختیار اور صداقت کی مزید تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں، ہم پہلے اور شہر کے بارے میں سیکھ چکے ہیں جو ہمارے لیے کافی مددگار ثابت ہوا۔ میوزیم میں ایک پورا کمرہ ہے جسے اور شہر کے لیے مخصوص کیا گیا ہے۔ ہم نے سدوم اور عمورہ کے شہروں کے بارے میں بھی سیکھا ہے۔ اسی طرح ایبلا کی تختیاں بھی ہماری مددگار رہی ہیں۔ ہم نے قدیم روایات کو جانا جن کا تعلق ابراہم کے زمانے سے ہے۔ ان کے بارے میں ہمیں نوزی اور ماری کی تختیوں سے سیکھنے میں مدد ملی ہے۔ اب ہم سیکھیں گے کہ ہتی کون تھے۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جنہیں بائبل مقدس میں ہتی کہا گیا؟ ہتیوں کے بارے میں ہمیں صرف پیدائش کی کتاب ہی میں ذکر ملتا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں برٹش میوزیم سے پتہ چلتا ہے۔ اس سے ہم قدیم ہتی تہذیب کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ بنیادی طور پر اس تہذیب میں وہ روایات پائی جاتی ہیں جن کا تعلق ترکی کے شہر اناطولیہ سے ہے۔ بہت سال پہلے میں ترکی کے شہر انقرہ میں ایک میوزیم میں گیا۔ وہاں ہتیوں کے متعلق تمام قسم کے مجسمے پڑے ہوئے دیکھے جن کا تعلق اس زمانے کے لوگوں سے تھا۔ یقیناً اب 21ویں صدی میں ہم نے یہ جانا ہے کہ ہتیوں کا بھی وجود تھا۔ در حقیقت وہ کون سی چیز ہے جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہتی موجود تھے؟ ہتی ہی وہ لوگ تھے جنہوں نے جنگ کے لیے رتھ ایجاد کیا۔ رتھ کے لیے گھوڑوں کو تربیت دی تاکہ ان کو جنگ کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ یہی ہتی ہیں جنہوں نے رتھوں کا استعمال مصریوں کو دیا، جنہیں مصری بڑی مہارت سے جنگ میں استعمال کرتے تھے، جو ہم جانتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں اب تک جتنی دریافتیں ہیں ان کا ریکارڈ بائبل مقدس کے علاوہ کسی اور کتاب میں ہمیں نہیں ملتا۔ جی ہاں، اب میں ہتیوں کی کہانی کے بارے میں بڑا پرجوش ہوں، کیونکہ اب ہمیں برٹش میوزیم میں ہتیوں کے متعلق معلومات فراہم ہو چکی ہیں۔ وہاں ایک پورا کمرہ ہتیوں کے متعلق معلومات سے بھرا ہے۔ ساسن، مزید یہ کہ ہتیوں کا تعلق مادیوں سے ہے۔ موجودہ کردستان مادیوں کا قدیم شہر ہے۔ ساسن، اور یہ ہتیوں کے آباء و اجداد ہیں۔ دارا مادی انہی کی نسل سے ہے جس نے 539 قبل از مسیح میں بابل کو تباہ کیا۔ چنانچہ مادی وہ نسل ہے جن سے دارا مادی پیدا ہوا، اور یہی ہتیوں کے آباء و اجداد ہیں۔ کردستان سے مجھے پتا چلا کہ ان کا تعلق حضرت محمد سے ہے، تو میں نے کہا بالکل نہیں، آپ کے پاس ایک بڑی وراثت ہے۔ آپ کی تاریخ تو ہتیوں سے ملتی ہے جو بڑے مہذب لوگ تھے۔ ساسن، ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کسی سے نہیں ملتی۔ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ ہتیوں سے نہیں ملتی۔ آپ کے آباء و اجداد کی تاریخ تو ابتدائی مسیحیوں سے ملتی ہے۔ میرے آباء و اجداد کی تاریخ تو جرمن ہے۔ اگر آپ ماضی پر دھیان کریں اور وراثت پر نگاہ کریں تو آپ جانیں گے کہ خدا تاریخ میں کس طرح آپ کے ساتھ کام کرتا رہا۔ 4 نسلوں یعنی 4 زمانوں کی تختیوں میں 2300 قبل از مسیح میں ایبلا، نوزی، ماری کی تختیاں قابل ذکر ہیں جن کا تعلق وادی فرات سے ہے، اور چوتھی قسم کی تختیاں جو بڑی دلچسپی کا باعث ہیں وہ برٹش میوزیم میں موجود ہیں، جنہیں امرنا کی تختیاں کہا جاتا ہے۔ یہ تختیاں ہمیں یشوع کے زمانے کی یاد دلاتی ہیں۔ یہ بتاتی ہیں کہ موسیٰ اور یشوع کا تعلق ایک ہی زمانے سے ہے۔ یہ دور 1400 قبل از مسیح کا ہے۔ آئیے ہم امرنا کی تختیوں پر غور کرتے ہیں جو لندن میوزیم میں ہیں۔ آئیے ہم دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا بتاتی ہیں۔ امرنا کی تختیاں بڑی دلچسپی کا باعث ہیں کیونکہ یہ عین اسی زمانے میں لکھی گئیں جس زمانے میں یشوع کی کتاب تحریر کی گئی۔ یہ 1397 کافے میں لکھی گئیں۔ یہی وہ وقت ہے جب موسیٰ کی وفات ہوئی۔ آپ دیوار پر امرنا کی تختیاں دیکھ رہے ہیں۔ یہ امرنا کے گورنر کے ہاتھوں لکھی گئیں۔ امرنا اس وقت مصر کا دارالخلافہ تھا اور فرعون مصر امرنا میں رہائش پذیر تھا۔ ان تختیوں میں مذکور ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ یہاں آباد تھے۔ یہ اجنبی قبائل کی صورت میں یہاں رہے۔ یہ لوگ یہاں پہاڑوں پر آباد تھے۔ یہ اجنبی لوگ یہاں کے آبائی لوگوں کے خلاف تھے۔ ان باتوں کا اظہار ان تختیوں سے ہوتا ہے جن کا تعلق یشوع کے زمانے سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یشوع جب کنعان میں آیا تو اس نے غیر اقوام کے بہت سے قبائل کو مارا، لیکن یبوسی یشوع کے پاس آئے۔ انہوں نے گندے کپڑے اور گندے جوتے پہن رکھے تھے۔ وہ آئے اور کہنے لگے، ہم بڑی دور سے تیرے پاس آئے ہیں، اور انہوں نے یشوع سے اتحاد کرنے کی درخواست کی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم آپ کے ہمسائے ہیں، ہمیں رہنے دیا جائے۔ اب امرنا کی تختیوں میں ان کو ہپیرو کہا جاتا ہے۔ آئے ہم پڑھیں اور دیکھیں کہ لندن میوزیم کی تختیاں یہ کیا کہتی ہیں۔ ان کو غور سے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کس طرح متن کی تشریح کرتی ہیں، اور جیسا وہاں لکھا ہے، امرنا کی تختیوں کے الفاظ ہپیرو کا حوالہ دیتے ہیں جو بے وطن لوگوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔
یہ لوگ پہاڑی علاقوں میں رہے اور شہر آباد کیے۔ یہ وہی کنانی ہیں جنہوں نے بائبل کے عبرانیوں کی بنیاد رکھی۔ یہاں تک کہ برٹش میوزیم بھی تسلیم کرتا ہے کہ یہ بائبل کے عبرانی لوگ ہیں۔ یہ بات قابل تسلیم ہے اور اس زمانے کے عین مطابق ہے۔ تختیوں سے بھی یہی نتیجہ اخذ ہوتا ہے۔ یہ بھی اس کہانی کا بیان کرتی ہیں جس کا تعلق یشوع کی کتاب سے ہے اور موسیٰ کے زمانے کے واقعات کا بھی بیان کرتی ہیں۔ ہم نے چاروں زمانوں کی تختیوں کے بارے میں دیکھا ہے۔ یہ معلومات ہمارے لیے مفید ہیں۔ ان تختیوں کا تعلق ان پشتوں سے ہے جن کے متعلق تختیوں میں ہم نے غور کیا ہے۔ ان کا تعلق نہ صرف سدوم، عمورہ اور اور سے ہے بلکہ ہتھیوں سے بھی ہے۔ یہ سب ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ یرہو شہر کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ یرہو اپنے زمانے کے ہر ایک شہر سے زیادہ خوبصورت تھا۔ یہ دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ لمبے عرصے تک قائم رہا۔ ہمیں یرہو شہر کی ابتدا کے بارے میں کچھ علم نہیں، تاہم اس کا تعلق زمانہ قدیم سے ہے۔ اسی وجہ سے آثار قدیمہ کے ماہرین نے اس پر بہت سا کام کیا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کی مختلف تہوں کی کھدائی بھی کی ہے، یہاں تک کہ ایک ثبوت کو بھی ضائع نہیں ہونے دیا۔ خاص طور پر جب ہم 1400 قبل از مسیح کی بات کرتے ہیں جو یشوع کا زمانہ تھا، تو پتہ چلتا ہے کہ یشوع کی کتاب کے مطابق یشوع نے یرہو کی دیواریں گرا دی تھیں، اور یہ 1397 قبل از مسیح کی بات ہے۔ یونیورسٹی آف لیورپول کے جان گریسٹن نامی ایک ماہر آثار قدیمہ نے 1930 میں یرہو شہر کا جائزہ لیا تھا جس کا تعلق 1400 قبل از مسیح سے رہا۔ اس نے آگ سے جلی ہوئی اور شہر کی تباہی کی باقیات کا بغور جائزہ لیا۔ اس نے مشاہدہ کیا کہ شہر کی دیواریں باہر کی جانب گری تھیں جن کی اینٹیں آج بھی موجود ہیں۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے۔ جان کا کہنا ہے کہ دیوار کیوں باہر کی جانب گری؟ اگر آپ دیوار کے باہر کی طرف کھڑے ہوں تو دیواریں کس سمت گرنی چاہیے؟ اندر کی جانب گرنی چاہیے۔ یرہو کی دیواریں اندر کی جانب گرنے کی بجائے باہر کی جانب گری تھی۔ دیواریں گر گئیں، کسی کو پتہ بھی نہ تھا۔ یہ ایک مکمل راز کی بات ہے۔ اگر ہم یشوع کی کتاب پر غور کریں تو ہمیں اس کا جواب مل جائے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ دیوار کے گرنے کے لیے کوئی انسانی مزاحمت نہیں تھی۔ یہ خدا کے فرشتے کی مدد سے ہوا جس نے دیواریں گرائیں، اور بے شک اس نے دیواریں باہر کی طرف گرائیں، اور یشوع اپنے لوگوں کے ہمراہ اس شہر میں داخل ہو گیا اور وہاں پر موجود تمام مردوں، عورتوں، بچوں تک کو مارا۔ بعد ازاں ایک مشہور ماہر آثار قدیمہ کیتھلین کینان بھی 1950 میں یرہو پہنچی۔ اس کا کہنا ہے کہ جس زمانے کی بابت بائبل بات کر رہی ہے یہ وہ زمانہ نہیں ہے بلکہ یہ اس سے بھی کئی سو سال پہلے کی بات ہے۔ چنانچہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بائبل اس زمانے کا تعین غلط کر رہی ہے۔ یاد رکھیں کہ ماہرین کے بیانات میں تھوڑا بہت فرق آتا رہتا ہے۔ یہ وہ بحث ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ کسی چیز کے بارے میں حتمی طور پر جاننے کے لیے ہمارے پاس کوئی طریقہ موجود نہیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہے جو آثار قدیمہ کو درپیش رہا ہے۔ 1978 میں جان بمسن یرہو میں گیا اور مشاہدہ کیا اور نہایت محتاط ہو کر وقت اور زمانے کا اندازہ لگانے کی کوشش کی۔ وہ جان گریسٹنگ سے ملتے جلتے نتیجے پر پہنچا کہ یہ واقعہ 1390 یا 1400 قبل از مسیح کا ہے۔ اس نے توثیق کی کہ یرہو کی دیواریں گرنے اور ان کی تباہی کا یہ واقعہ یشوع کے زمانے میں ہی وقوع پذیر ہوا۔ بہت سی مثالوں کے ساتھ ساتھ میں ایک اور مثال بھی دینا چاہوں گا جس سے پیدائش کے بیان کو تقویت ملے گی، جس سے اس زمانے کے لوگوں کا پتہ چلے گا اور ان کی روایات کو جاننے میں مدد ملے گی اور ان کے شہروں کے بارے میں جاننے میں مدد ملے گی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلے گا موسیٰ نے کیا لکھا اور یشوع نے کیا لکھا۔ میں اس اہم مسئلے پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ شاید بعض معترضین یہ کہیں کہ ہمارے پاس موسیٰ، ابراہیم اور یشوع کے ناموں کا ریکارڈ تک موجود نہیں، حالانکہ ہم ان ناموں کے بارے میں دلائل دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہیں کہ ان ناموں کا ہمارے پاس کوئی ثبوت موجود نہیں، یہ نام کبھی وجود میں آئے ہی نہیں۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو کہانیاں ہم بیان کرتے ہیں، وہ لوگ، وہ جگہیں، وہ واقعات بالکل درست ہیں۔ ہم انہیں چیک کر سکتے ہیں کیونکہ ان چیزوں کی دریافتیں موجود ہیں۔ کچھ بھی غائب نہیں ہوا جس سے بائبل مقدس کا کوئی ایک حصہ بھی غلط ثابت ہو۔ کیا یہ درست ہے؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے۔ کیوں ہمارے پاس موسیٰ اور ابراہیم کے ناموں کے ثبوت نہیں ہے؟ یاد رکھیں تمام ناموں کی دریافتیں موجود ہیں جنہیں آپ برٹش میوزیم میں دیکھتے ہیں۔ ان ناموں کی تاریخ اور واقعات تختیوں پر موجود ہیں۔ سلاطین، وہ تمام لوگ بھی موجود ہیں جو مشہور اور اہم ہیں، ورنہ ان لوگوں کے ناموں کی موجودگی کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ ان کے نام اس لیے موجود ہیں کیونکہ انہوں نے ان مقامات کو فتح کیا۔ اسرائیلی کون تھے؟ غلام۔ اس کے علاوہ اور کون؟ چرواہے۔ غلام۔
चरवाहे ये वो लोग हैं जो अजीम सल्तनतों में गैर मामूली समझे जाते थे, मसलन असूर और बाबल की अजीम सल्तनतों में। इन लोगों के मुतालिक हवाला जात भी हम देखते हैं। हम याहू के मुतालिक पढ़ते हैं, हम हिजकिया के बारे में देखते हैं। ये वो नाम हैं जो यहूदी बादशाह थे। यहूदी बादशाह थे जैसे हिजकिया। आप किसी के मुतालिक उस वक्त मालूमात फराहम करते हैं जब आप जानते हैं कि किसी ने कुछ फतह किया है और अपने पीछे वो फतूहात के निशान छोड़ जाते हैं, और इन बातों का तज़किरा किया जाता है जिन्हें वो फतह करते हैं। चुनाचे मोहतात रहें, हम फिलहाल नामों के रिकॉर्ड को ज़ेरे बहस नहीं ला रहे। यहां सिर्फ हम कुछ शहरों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा कुछ रवायात हैं जिन्हें हमने देखा है, जो बिल्कुल दुरुस्त हैं और जिनकी तारीख भी बिल्कुल दुरुस्त है, जिनसे साबित होता है कि ये बिल्कुल ठीक हैं, जो बाइबल मुकद्दस की तारीखी हैसियत को दुरुस्त साबित करती हैं। हमने पहले ही इन दरियाफ्तों और इजादात के बारे में देखा है जिनका ताल्लुक पैदाइश की किताब के बयानात से है। हमने अमरना की तख्तियों का जायजा लिया है जो ब्रिटिश म्यूजियम में मौजूद हैं। हमने नूजी की तख्तियों की बात की है। हमने मारी तख्तियों के बारे में बात की है। हमने यरहू शहर की भी बात की है। हमने उन जमानों की तारीखी रवायात के बारे में भी बात की है जिन्हें कदीम तख्तियों ने खोलकर सामने रख दिया। हमने यशवा के जमाने के बारे में भी बात की है जिनसे अमरना की तख्तियों का ताल्लुक है। आए हम 2000 साल कबल मसीह के बाद मूसा और यशवा के जमाने की बात करें। जब हम दाऊद के जमाने की बात करते हैं तो ये 1000 कबल मसीह का जमाना है। इस जमाने में बहुत सी इजादात और दरियाफ्तों का ताल्लुक उस जमाने की कदीम सल्तनतों से है जो उस जमाने में मौजूद थीं। दाऊद को अक्सर मुश्किल हालात का सामना रहता था। वो एक अजीम बादशाह था। उस जमाने में बाइबल की बड़ी अजीम रवायात कायम हुई। लेकिन एक अहम सवाल हमारे सामने आता है कि हम क्यों दाऊद के बारे में कुछ तलाश कर रहे हैं। फिलहाल हमारा मौजू ये नहीं जिसकी हम तलाश कर रहे हैं। अलबत्ता यहां हम एक मिस्री मकाम कार्निक का जिक्र करते हैं। हम बाइबल मुकद्दस में मज़कूर शोशनीक का जिक्र करते हैं जिसे बाइबल शीर्षक कहती है। शोशनीक रमजिया तहरीर में नाम के इजहार के लिए लिखा जाता है। हम ये भी जान सकते हैं कि दाऊद भी तारीखी शख्सियत है जिसका जिक्र बाइबल करती है। अगरचे तारीखी तौर पर शोशनीक एक तारीखी मकाम है, तो दाऊद भी तारीखी बाइबली किरदार है। मैं आपकी तवज्जो दोबारा ब्रिटिश म्यूजियम की तरफ दिलाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि दरअसल म्यूजियम का किसी कहानी के साथ ताल्लुक क्या है। आए हम जरा इस पे गौर करें। यहां एक नाम का जिक्र करना चाहता हूं जो नाम है यहोवा। यह खुदा का पाक नाम है। यह एक ऐसा नाम है जिसे यहूदी अपनी जबान से अदा भी नहीं करते थे, बल्कि वो नाम के हिजे याहा वाहा लिखते थे, जो पुराने अहदनामे में 6823 मरतबा आया है। इस नाम की जगह बाद में कोई और नाम इस्तेमाल किया गया ताकि दूसरे देवी देवताओं के नामों से फर्क जाहिर किया जा सके। बड़ी दिलचस्प बात है कि ब्रिटिश म्यूजियम ने बुनियादी तौर पर यह मसला हल कर दिया। 500 कबल मसीह में शहर लकीस का जिक्र आता है। लकीस 500 कबल मसीह में तबाह हो गया था। ताहम यह एक अहम नुक्ता है। यह सनहीरब का जमाना था। जी हां, यह दुरुस्त है। लकीस कई बार तबाह हुआ और कई बार तामीर किया गया। 500 कबल मसीह में बाबिल का बादशाह नबूकदनजर आया। उसने लकीस को तबाह किया। उसने हैकल के बर्तनों को भी तहवील में ले लिया। इस वाक़े का ताल्लुक भी यहोवा खुदा से है जिसे अंग्रेजी में यहवाह से लिखा जाता है। यह खुदा का जाती नाम है। यह वही नाम है जो हम खुरूज 3 बाब की आयत नंबर 14 और 15 में भी देखते हैं।